السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یونس علیہ السلام کی سٹوری بتانے والا ہوں۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک نبی بنایا ہوا تھا، اور یونس علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی قوم نے اس بات کو انکار کر دیا، اور یونس علیہ السلام بار بار انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر انہوں نے انکار میں سے لایا، اور یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کا عذاب اب تم پر آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کرا کہ ظاہر ہے اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں تو پھر اللہ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں، مگر یونس علیہ السلام نے ایسا نہیں کرا اور اس علاقے کو وحی آنے سے پہلے چھوڑ دیا، اور جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کشتی والوں کا ایک نام چل رہا تھا کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام پر بھی قرآن نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے، اور پہلی دفعہ قرآن نکلا پہلے ٹائم تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب اپنے آپ نہ ہو رہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ باقی سارے قرے میں تو کسی اور کا نام لکھا تھا، مگر سارے قرے میں یونس لکھا ہے۔ تو انہوں نے ان کشتی والوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے سمندر میں پھینک دیجیے۔ تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی مجھے پھینک دیجیے سمندر میں۔ تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نکل لیا۔ یہی قرآن میں اگر تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، مگر تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ نہیں پڑھی مشہور ہے 40 دن نہیں، 3 دن، وہی وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، اتنے 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے کہ اب یہ عذاب آیا کہ نہیں آیا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور بتایا گیا کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ اور یہاں پہ یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور پہلے ان کو دعاؤں کی قبولیت والی توبہ معلوم نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنا یاد کرے سکھا دیا۔ مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، دعاؤں کی توبہ، غلطیوں کی قبولیت، معافی مانگنے کی قبولیت ہے وہ۔ سورۃ الانبیاء میں آتی ہے آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں انسان ہوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جاتے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔
اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طرح سے نجات دیں گے. یعنی جو بھی یونس علیہ السلام کی طرح اللہ سے توبہ مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. تو وہ 3 دن اور 3 رات تک انہوں نے وہ دعا پڑھتے گئے اور مچھلی کا پیٹ سے کوئی صاف والی جگہ نہیں تھی. جس نے بھی یہ کرا اس سے والی صاف والی جگہ نہیں تھی مچھلی کا پیٹ. نہ اس کے لیے وضو ہونا چلتا ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے. اس کے لیے صرف ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں. طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا. آپ معافی مانگے گی وہ معافی دینے والا. اللہ بھی التواب ہے اور بدلے بھی رجوع کرنے والا. اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں گے، توبہ کا مطلب ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو ایک ریگستان میں ہے، اچانک اس کی سواری چلے جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کرے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، ایک نئی زندگی میں. تو اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے. تو اگر تو یونس علیہ السلام جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہو اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا. تو اس کے بعد اور وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو گیا تھا. تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی کہ بالکل لاغر ہوئے تھے. وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کا شریر جل رہا تھا. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو واپس اپنی قوم کی طرف نکلے تو دیکھا سارے جن لوگ ایمان لے گئے. تو یونس علیہ السلام نے خوشی سے اس کو ایکسپٹ کرا اور وہ واپس اپنے بستی میں رہنے لگے. تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب کو نقل کر دیا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفْعَهَا إِيمَانُهَا. بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. الا قوم یونس، صلاح کون ہے؟ یونس کی. تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے یونس علیہ السلام کی اس واقعے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا. تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا کو آپ اپنے استغفار میں، اپنے صبح شام کے اذکار میں، کہیں پہ بھی اپنے تشہد کے اندر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.